بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور شہنشاہ جنات کا خزانہ۔ عمرو یار گھوڑا دوڑاتا ہوا تیزی سے سامنے نظر آنے والے پہاڑ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے خاص پیغام دے کر ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور عمرو یہی پیغام لے کر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس ملک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ چونکہ پیغام خاصا اہم تھا، اسی لیے سردار امیر حمزہ نے عمرو یار کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد پیغام بادشاہ کو پہنچا دے۔ یہی وجہ تھی کہ عمرو یار صبح سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے ہی آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ بے حد تھک چکا تھا، لیکن دوپہر کو وہ راستے میں نہ رکا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ مسلسل سفر کرتا رہے گا تو وہ شام سے پہلے پہلے اس ملک کی سرحد میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں اچانک انتہائی گہرے سیاہ رنگ کے بادل اکٹھے ہو گئے تھے، اور بار بار بجلی چمک رہی تھی، اور بادل گرجنے کی زوردار کڑاکوں سے پوری فضا گونج اٹھتی تھی۔ عمرو یار ویسے بھی بارش سے بے حد ڈرتا تھا، لیکن جب ساتھ ہی بجلی چمکے اور بادل گرجیں تو حقیقتاً اس کی جان ہوا ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ گھوڑے کو بار بار ایڑ لگا کر اسے تیز سے تیز دوڑائے چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بارش شروع ہونے سے پہلے سامنے نظر آنے والے پہاڑ تک پہنچ جانا چاہتا تھا، تاکہ وہاں کسی غار میں گھوڑے سمیت داخل ہو کر اپنے آپ کو بارش اور بجلی سے بچا سکے۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی، اور وہ بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جائے گا، اور پھر اس ویران علاقے میں کوئی اس کے منہ میں پانی تک ڈالنے والا نہ ہوگا۔ لیکن گھوڑا چونکہ مسلسل سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اسی لیے عمرو یار کے بار بار ایڑ لگانے کے باوجود اس کی رفتار زیادہ تیز نہ ہو رہی تھی۔ بہرحال دوڑتے دوڑتے آخر کار وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، اور پھر اسے جلد ہی ایک ایسا غار نظر آ گیا جس کا دہانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ گھوڑے سمیت اندر داخل ہو سکتا تھا۔ عمرو یار غار کے دہانے پر جا کر گھوڑے سے اترا، اور پھر وہ گھوڑے کو باگ سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کافی بڑا، وسیع اور کشادہ تھا۔ عمرو یار نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، اور پھر گھوڑے سے اس نے چادر، تکیہ اور کھانے پینے کا سامان اتارا، اور دہانے کے قریب جگہ صاف کر کے اس نے وہاں چادر و گدا بچھایا، تکیہ رکھا، پانی کی چھاگل اتار کر ساتھ رکھی، اور کھانے پینے کا سامان بھی، کیونکہ اب محفوظ جگہ پر پہنچنے کی وجہ سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ کیونکہ اس نے گھوڑے کے چارے کا تھیلا بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، اسی لیے اس نے سب سے پہلے وہ تھیلا اتار کر اسے کھول کر گھوڑے کے سامنے رکھا، اور جب گھوڑا چارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تو عمرو یار اطمینان سے گدے پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر چھاگل سے پانی پی کر عمرو نے ایک لمبا ڈکار لیا، اور پھر الحمدللہ کہہ کر اس نے پانی سے کلی کی، اور چھاگل کا منہ بند کر کے اس نے اسے گھوڑے کی زین سے باندھ دیا۔ کھانے پینے کا باقی سامان بھی اس نے زین کے ساتھ ہی باندھا ہوا تھا، اور پھر غار کے دہانے پر آ کر باہر جھانکنے لگا۔ اسی لمحے بجلی چمکی، اور اس کے ساتھ اس قدر زوردار کڑاکہ ہوا کہ عمرو یار خوف کے مارے اچھل کر پیچھے گدے پر آ گرا۔ یا اللہ رحم کر، اس قدر خوفناک آوازیں، یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، عمرو یار نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے انتہائی زوردار اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر زوردار تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان میں سوراخ ہو گئے ہوں، اور ان سوراخوں سے کوئی خوفناک دریا نیچے بہہ رہا ہو۔ ساتھ ہی بجلی چمکی، اور بادلوں کے کڑاکے اس قدر جلد جلد ہو رہے تھے کہ عمرو یار نے بے اختیار گدے پر لیٹ کر تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا، اور اوپر ہاتھ رکھ لیے تاکہ آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی، اور پھر نہ جانے کب تک ہر چیز سے بے خبر سوتا رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور دوسرے لمحے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اسے فکر ہو گئی تھی کہ کہیں وہ اندھا تو نہیں ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے اندھیرے کے باوجود نظر آنے لگ گیا۔ باہر اسی طرح طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ گھوڑا بھی خاموش کھڑا تھا۔ عمرو یار اٹھا، اس نے ٹٹول کر زین کے ساتھ ایک تھیلے میں بندھی ہوئی ایک مخصوص مشل نکال لی۔ آگ جلانے والے پتھر کو رگڑ کر اس نے مشل کے سرے کو آگ لگائی تو مشل جل اٹھی۔ مشل جلتے ہی غار میں تیز روشنی پھیل گئی۔ عمرو یار نے مشل ایک سوراخ میں لٹکا دی، اور ایک بار پھر گدے پر لیٹ گیا، لیکن اب اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ بارش کا زور تو پہلے کی طرح تھا، لیکن اب بجلی کی چمک اور بادلوں کے کڑاکے سرائی نہ دے رہے تھے۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ رات ہو گئی ہے، اور اب اسے لامحالہ رات اس غار میں ہی گزارنا پڑے گی۔ اسی لیے اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔
لیکن پھر اچانک کسی کھٹکے کی آواز سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے چند لمحے تو وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا، البتہ اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لیکن گھوڑا بھی موجود تھا، مشعل بھی جل رہی تھی، اور وہ تھا بھی غار کے اندر۔ بارش کا زور اب کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، لیکن عمرو یار سوچ رہا تھا کہ وہ کھٹکا کیسا تھا جس کی وجہ سے اس کی نیند کھل گئی۔ لیکن غار میں خاموشی تھی، اس لیے عمرو یار آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے وہم ہو گیا ہے۔ اس لیے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن ایک بار پھر کھٹکا ہوا اور وہ بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے حیرت کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے غار کے فرش پر ایک انسانی کھوپڑی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ کھوپڑی بالکل اس طرح چل رہی تھی جیسے کوئی انسان چلتا ہے۔ اس کھوپڑی کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی سی نکل رہی تھی۔ جب کھوپڑی غار کی دیوار سے ٹکراتی تو کھٹکے جیسی آواز نکلتی۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خوف زدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایسے واقعات سینکڑوں بار ہو چکے تھے۔ ہا ہا ہا، آج صدیوں بعد اس غار میں کوئی آدم ذات آیا ہے۔ آج میں اپنا انتقام لوں گا۔ اب میں تمہارا گوشت کھا جاؤں گا، تمہاری آنکھیں کھاؤں گا، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا اور اپنا انتقام پورا کروں گا۔ ایک چیختی ہوئی مکروہ سی آواز سنائی دی۔ تم کون ہو؟ سنو، مجھے ڈرانے کی فضول کوشش مت کرو، کیونکہ میں عمرو یار ہوں، عیار الزما ہوں، برکت تپا ہوں، موت جادوگرہ ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، عمرو یار نے بڑے طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں یہ بات ضرور سوچ رہا تھا کہ آخر کار یہ کھوپڑی کس کی ہے اور کیوں اس انداز میں بات کر رہی ہے۔ اچھا تو تم موت جادوگرہ ہو، برق تپا ہو، بہت خوب، پھر تو اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ اب میں تمہیں ضرور ہلاک کروں گا اور تڑپا تڑپا کر ماروں گا، کیونکہ مجھے تم جیسے ایک آدم ذات نے مارا تھا۔ میں بھی اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا، اور پھر مجھے ایک مظلوم سا ڈرا ڈرا سا انسان میرے پاس آیا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس آدمی نے اچانک تلوار نکال کر میری گردن اڑا دی اور میں ہلاک ہو گیا۔ یہ غار کسی زمانے میں میرا محل تھا، میں نے جادو کے زور سے اس غار کو محل میں بدل دیا تھا، لیکن موت کے ساتھ ہی جادو کا محل غائب ہو گیا۔ میری لاش غار میں پڑی سڑتی رہی، جانور اسے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ پھر سینکڑوں سال گزر گئے، پھر ایک بار جادو دیوتا کا یہاں سے گزر ہوا، اس نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے میری کھوپڑی کو زندہ کر دیا۔ تب سے میں زندہ ہوں، لیکن میں اس غار سے باہر نہیں جا سکتا۔ آج پہلی بار تم اس غار میں آئے ہو۔ میں ابھی سویا ہوا تھا، میری نیند کھلی ہے تو میں نے تمہیں دیکھا، اس لیے میں خوشی سے ناچ رہا تھا۔ کھوپڑی نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور تم تو کھوپڑی ہو، تم مجھے کیسے کھا سکتی ہو؟ اس بار عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بھی آدم ذات ہو، اسی لیے میں تم سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اور میں جو چاہوں شکل بدل سکتا ہوں۔ کھوپڑی نے جواب دیا۔ تم بار بار مجھے آدم ذات کہہ رہے ہو، کیا تم آدم ذات نہیں تھے؟ عمرو یار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں سے خنجر سنجمانی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نہیں، اصل میں جن تھا، لیکن مجھے انسانی شکل پسند تھی، اسی لیے میں انسانی شکل میں رہتا تھا۔ کیونکہ مجھے اپنے جادو پر بھروسہ تھا، اس لیے میں عام جادوگروں کی طرح اپنی جان کسی دوسری چیز میں نہ رکھی تھی۔ وہ تو میں اس آدم ذات کی مکاری سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس نے اچانک مجھ پر وار کر دیا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ پر حملہ نہ کر سکتی تھی۔ کھوپڑی نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ میرا نام بطلوس ہے، اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کھوپڑی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت فضا میں اٹھتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے اس کے گرد دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہاں کھوپڑی کی بجائے ایک خوفناک جن کھڑا تھا، جس کی شکل انتہائی خوفناک سی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں چراغوں کی طرح جل رہی تھیں۔ کیا تم میری ایک بات سنو گے؟ اچانک عمرو یار نے اس جن جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر وہ چاہتا تو خنجر سلیمانی سے اس جن کو ہلاک کر سکتا تھا۔ کون سی بات؟ جلدی بتاؤ، بطلوس نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، مال و دولت ہے؟ عمرو یار نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ خزانہ مال و دولت نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی اس کی میں نے کبھی ضرورت محسوس کی ہے۔ کیوں، تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ بطلوس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او تو تم تو مفلس اور کلاش قسم کے جادوگر ہو، انتہائی گھٹیا اور حقیر درجے کے جادوگر۔ پھر تو تمہاری کوئی اہمیت بھی نہ ہوگی، عمرو یار نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے حقیقتاً اسے یہ سن کر بے حد مایوسی ہوئی تھی کہ اس جن جادوگر کے پاس کوئی خزانہ نہ تھا، اسی لیے بغیر کسی مقصد کے اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ کیوں کیا مال و دولت کے بغیر جادوگر حقیر ہوتا ہے؟ بطلوس جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو اور کیا، یہاں دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جادوگر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھتا تک نہیں،
اور جن جادوگروں کے پاس خزانے ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتی ہے، ان کا نام مشہور ہوتا ہے۔ سب جادوگر اور آدم ذات ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی شہرت پوری دنیا میں ہو جاتی ہے۔ تم یہاں سینکڑوں سال غار میں اس لیے پڑے ہو کہ تم مفلس اور قلاش جادوگر تھے، تمہارے مرنے یا جینے سے کسی کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب تم خود دیکھو، جادوگروں کا شہنشاہ اسی لیے شہنشاہ کہلاتا ہے کہ اس کے پاس شاہی خزانے ہوتے ہیں۔ عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے بھی شہنشاہ سمجھو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایک قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ کہاں دفن ہے۔ بطلوس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور قدیم شہنشاہ جنات کے خزانے کا سن کر عمرو یار کے منہ میں بے اختیار پانی بھر گیا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ؟ عمرو یار نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ جسے آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قدیم شہنشاہ جنات کا خزانہ دنیا کے تمام خزانوں سے بڑا تھا۔ شہنشاہ جنات کو اس خزانے سے بے حد محبت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ خزانہ کوئی دوسرا دیکھ سکے، اسی لیے اس نے ایک خفیہ محل بنوایا اور تمام خزانہ اس محل میں رکھ دیا۔ پھر اس محل کو جنوں اور انسانوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ اس کے علاوہ اس محل کی حفاظت کے لیے اس نے لاکھوں جنوں کو ڈھانچے میں تبدیل کر کے وہاں رکھوا دیا۔ تم اعظم ذات ہو، اس لیے تمہیں معلوم نہ ہوگا، لیکن میں جن ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جنوں کو جب ان کی زندگی میں ہی ڈھانچہ بنا دیا جائے تو وہ انتہائی طاقتور ہو جاتے ہیں، اس قدر طاقتور کہ تم ان کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر شہنشاہ جنات اچانک مر گیا اور اس کا یہ محل اور اس کا یہ خزانہ اسی طرح جنوں اور انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہا، اور پھر نئے شہنشاہ جنات نے بھی یہ خزانہ حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکا۔ پھر لاکھوں جادوگروں اور عام جنوں نے اسے تلاش کرنا چاہا، لیکن کوئی اسے تلاش نہ کر سکا۔ مگر میں جانتا ہوں یہ محل کہاں ہے، کیونکہ میں اس دور میں زندہ تھا اور اس محل کی تعمیر میں خود کام کرتا رہا ہوں۔ شہنشاہ جنات نے محل کی تعمیر کے بعد اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہر جن کو مروا دیا تھا، لیکن چونکہ میں اس غار میں بند رہا ہوں، اس لیے شہنشاہ جنات نے یہی سمجھا کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ بطلوس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ محل کہاں ہے؟ عمرو یار نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو پھر تم قدیم شہنشاہ جنات کے عظیم جادو کا بھی اثر مجھ پر پڑ جائے گا، اور میں ڈھانچہ تو نہیں، البتہ کھوپڑی کی صورت میں خود بخود اس محل میں پہنچ جاؤں گا، اور پھر مجھے بھی وہاں کھوپڑی کی صورت میں اس کی صدیوں تک حفاظت کرنا پڑے گی۔ بطلوس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں جادو دیوتا نے دوبارہ جادو سکھایا ہے؟ اور جادو دیوتا بڑا ہوتا ہے یا شہنشاہ جنات؟ عمرو یار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی یہ معلوم تھا کہ شہنشاہ جنات کا راز کھولنے والا لازماً سزا ملتی ہے، لیکن اس کی جان بوجھ کر یہ الفاظ کہے تھے کہ تاکہ بطلوس اس کی عیاری کے چکر میں آ کر اسے اس خزانے کا راز بتا دے، اور شہنشاہ جنات کا راز کھولنے کی سزا میں وہ خود بخود یہاں سے غائب ہو جائے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی جادو دیوتا تو بڑا ہے، لیکن میں تمہیں کیوں بتلاؤں؟ بطلوس نے کہا، اسی لیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم واقعی ایک امیر، دولت مند اور مشہور جادوگر ہو، اور تمہاری اہمیت بن سکے۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں، میں واقعی امیر، دولت مند جادوگر ہوں۔ شہنشاہ جنات کے خزانے کا اس پوری دنیا میں صرف مجھے علم ہے، اس لیے میں سب سے امیر جادوگر ہوں۔ بطلوس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بتاؤ تاکہ مجھے بھی یقین آ جائے۔ عمرو یار نے کہا، سنو، وہ محل انہی پہاڑیوں کے نیچے موجود ہے۔ یہاں ایک ایسی پہاڑی ہے جس کی چوٹی سینگوں والی ہے، بالکل اس طرح جیسے کسی دیو کے سر پر دو سینگ ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی بہت اونچی اور بہت بڑی ہے، وہ محل اس پہاڑی کے نیچے ہے۔ بس اب تو میں نے بتا دیا ہے، اب تو تم مجھے امیر جادوگر مان جاؤ گے۔ بطلوس نے کہا، ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ اس کی حفاظتی انتظامات کیا ہیں، اس خزانے تک کوئی انسان کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ عمرو یار نے کہا، وہاں تک کوئی آدمزاد تو ایک طرف کوئی جینی یا کوئی جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ بطلوس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم بتاؤ تو صحیح، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عمرو یار نے کہا، سنو، اس محل میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ کوئی خوبصورت آدمزاد عورت پہلے اس میں داخل ہو اور وہاں موجود کوئی ڈھانچہ اسے پکڑ نہ سکے۔ اگر وہ عورت اس خزانے والے تہ خانے تک پہنچ جائے تو اس پہاڑ کی چوٹی کی ایک بڑی سی چٹان خود بخود پھٹ جائے گی اور اس خزانے تک پہنچنے کا راستہ کھل جائے گا۔ بطلوس نے کہا، لیکن وہ عورت کیسے وہاں تک جائے گی؟ عمرو یار نے پوچھا، اگر وہ عورت چوٹی کے ایک سینگ پر اپنے دوپٹے کا ایک سرا پھنسا دے اور دوسرا سرا دوسرے سینگ پر پھنسا دے تو اسے خود بخود راستہ مل جائے گا۔ بطلوس نے کہا،
اور ابھی یہ فکرہ اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ یکلخت اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا اور پھر بطلوس کی چیخیں سنائی دیں۔ ہائے ہائے، میں نے شہنشاہ جنات کے خزانے کا راز بتا دیا۔ ہائے ہائے، مجھے سزا مل گئی۔ اب میری کھوپڑی بھی اس تہ خانے کی حفاظت کرے گی۔ ہائے ہائے، بطلوس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ دھواں غائب ہو گیا اور اب غار خالی ہو چکا تھا۔ عمرو یار نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے خنجر سلیمانی واپس زنبیل میں ڈالا اور اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ صبح ہونے والی تھی اور بارش ختم ہو چکی تھی۔ عمرو یار خوش تھا کہ اسے دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا راز معلوم ہو گیا ہے، ایسا راز جو کوئی بھی نہ جانتا تھا، لیکن چونکہ سردار امیر حمزہ کا پیغام بادشاہ تک پہنچانا ضروری تھا، اس لیے اس نے سامان سمیٹ کر اسے گھوڑے کی ذہن سے باندھ دیا اور پھر گھوڑے کو غار سے باہر نکال کر اس پر سوار ہوا اور ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے پیغام پہنچانا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ اس شہر میں داخل ہو کر بادشاہ کے شاہی محل میں پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ عمرو یار سردار امیر حمزہ کا کوئی خاص پیغام لے کر آیا ہے تو بادشاہ نے اسے فوراً پیش ہونے کی اجازت دے دی اور بادشاہ کے سپاہی عمرو یار کو شاہی محل میں بادشاہ کے خاص کمرے میں لے گئے۔ عمرو یار جب دیوان خاص میں داخل ہوا تو وہاں بادشاہ کے ساتھ کرسی پر ایک خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو یار نے بادشاہ کو شاہی سلام کیا تو بادشاہ نے اسے عزت دیتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ عمرو یار نے سردار امیر حمزہ کا پیغام بادشاہ کو پیش کر دیا۔ تمہارا نام صرف عمرو یار ہے یا تم حقیقتاً عیار بھی ہو؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے مسکراتے ہوئے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، شہزادی چناریہ، بے حد بہادر اور نڈار لڑکی ہے۔ یہ تمہارے کارنامے بڑے شوق سے سنتی ہے اور اکثر مجھے کہتی رہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی عمرو یار کے ساتھ مل کر کسی جادوگر کا مقابلہ کروں۔ اب بھی جیسے اسے اطلاع ملی کہ تم آ رہے ہو تو یہ تم سے ملنے کے لیے یہاں آ گئی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں شہزادی چناریہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ عمرو یار نے جواب دیا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تم اصل عمرو یار ہو؟ شہزادی چناریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں شہزادی صاحبہ، میں اصل عمرو یار ہوں۔ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، میں سمجھی تھی کہ تم دیو جیسے ہوگے، دیو جیسی طاقت بھی تم میں ہوگی، لیکن تم تو انتہائی دبلے اور پتلے کمزور آدمی ہو۔ تم آخر کس طرح دیووں، جنوں اور جادوگروں سے لڑتے ہو؟ شہزادی چناریہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادی صاحبہ، میں اپنی عقل سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں، میں یاری سے انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہوں اور پھر انہیں ہلاک کر دیتا ہوں۔ میں عمرو یار ہوں، ایارو زماں برکت تپاں موت جادوگراں۔ عمرو یار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، بادشاہ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرو یار کو اپنے محل میں لے جاؤں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی چناریہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار اتار کر عمرو یار کو انعام میں دے دیا اور عمرو نے اسلام کر کے ہار لے لیا اور اسے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ آؤ میرے ساتھ عمرو، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمرو یار اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ کی اجازت سے وہ بادشاہ کے ایوان خاص سے باہر آئے اور شہزادی کے خوبصورت محل میں پہنچ گیا۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح جادوگروں سے لڑتے ہو؟ شہزادی نے اسے کرسی پر بٹھا کر خود اپنی مخصوص شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس طرح تو بتایا نہیں جا سکتا جب تک آپ کسی جادوگر سے ہونے والے مقابلے میں شریک نہ ہوں۔ عمرو یار نے کہا، تو پھر مجھے کسی مقابلے میں شریک کراؤ، مجھے بہت شوق ہے۔ شہزادی چناریہ نے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، جادوگر بے حد خطرناک ہوتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو بلی یا ہرن بنا دیا یا مجسمہ بنا دیا تو پھر؟ عمرو نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں بے حد بہادر نڈر لڑکی ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ شہزادی نے کہا، لیکن جادوگروں سے تو وہ لڑتے ہیں جنہیں دولت حاصل کرنے کا شوق ہو، مثال کے طور پر شہنشاہ جنات کا خزانہ۔ عمرو یار نے جان بوجھ کر یہ نام لیا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں بطلوس جن کی بتائی ہوئی بات آ گئی تھی کہ پہلے کوئی عورت اندر جائے گی تو پھر راستہ کھلے گا، اور عمرو یار نے سوچ لیا تھا کہ شہزادی چناریہ کو اس کام کے لیے تیار کرے گا۔ شہنشاہ جنات کا خزانہ؟ وہ تو بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ شہزادی چناریہ نے کہا، ہاں بہت بڑا، تمام بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑا۔ عمرو یار نے جواب دیا، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ خزانہ، میں اسے ضرور حاصل کروں گی۔ شہزادی چناریہ نے کہا، سوچ لیجئے، وہاں خوفناک ڈھانچے ہوں گے جو آپ کو پکڑ لیں گے، اور جسے ڈھانچے پکڑ لیں اسے کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ عمرو یار نے کہا، میں ڈھانچوں سے نہیں ڈرتی، تم بتاؤ تو صحیح۔ شہزادی چناریہ نے کہا، لیکن شہزادی صاحبہ، اتنے بڑے خزانے کا راز بغیر انعام کے تو نہیں بتایا جا سکتا۔ عمرو یار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، مجھے یاد آ گیا کہ تم ایک لالچی آدمی ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں انعام دیتی ہوں۔
شہزادی چناریہ نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے زور سے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور شہزادی کے سامنے جھک گئی۔ جا کر شاہی خزانے دار سے 10 تھیلیاں اشرفیاں کی لے آؤ۔ شہزادی نے حکم دیا تو کنیز سلام کر کے واپس مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے ٹرے میں اشرفیوں کی 10 تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شہزادی نے یہ 10 تھیلیاں عمرو یار کو دے دیں۔ عمرو یار نے اٹھ کر شہزادی کو سلام کیا اور تمام تھیلیاں ٹرے سے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیں اور کنیز واپس چلی گئی۔ ہاں بتاؤ، شہزادی چناریہ نے کہا تو عمرو یار نے اسے غار میں ٹھہرنے اور وہاں بطلوس جادوگر کی کھوپڑی کے ظاہر ہونے سے لے کر اس کھوپڑی سے ہونے والی ساری باتیں اور پھر اس کے غائب ہونے تک پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ اوہ، میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گی، لیکن عمرو یار، میں اتنا بڑا دوپٹہ کہاں سے لے آؤں جو پہاڑی کے دونوں سنگوں کے درمیان آ جائے؟ شہزادی نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ آپ شہزادی ہیں، آپ کے لیے یہ کون سی بات ہے؟ عمرو یار نے کہا تو شہزادی نے ایک کنیز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ کپڑے کے 1000 تھان لائے جائیں اور اس کے سرے آپس میں سی کر ایک بہت بڑا دوپٹہ بنایا جائے۔ آپ بادشاہ سلامت سے اجازت لے لیں، عمرو یار نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، ابھی جا کر اجازت لے آتی ہوں، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر عمرو یار کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دیوان خاص کی طرف روانہ ہو گئی۔ خیریت، کیا ہوا؟ کیوں واپس آ گئے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابا حضور، میں شہنشاہ جنات کا خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، شہزادی نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو شہزادی؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو شہزادی چناریہ نے عمرو یار کی بتائی ہوئی ساری تفصیل دہرا دی۔ نہیں، یہ انتہائی خطرناک کھیل ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، بادشاہ نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب شہزادی چناریہ نے ضد کر لی تو آخرکار اس کی ضد سے مجبور ہو کر بادشاہ کو اجازت دینا پڑی۔ میں ایک شرط پر اجازت دے سکتا ہوں کہ عمرو یار یہ وعدہ کرے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی کی حفاظت ایک شرط پر کر سکتا ہوں کہ شہنشاہ جنات کے خزانے سے مجھے بھی حصہ دیا جائے، عمرو یار نے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر تمام خزانے کی بات نہ کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادی نہ مانے گی، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ شہزادی لازماً وہاں ڈانچوں کے ہاتھوں پکڑی جائے گی اور پھر وہ شہزادی کو چھڑوانے کی خاطر اس سے ہر شرط منوا لے گا۔ مجھے منظور ہے، شہزادی چناریہ نے فوراً کہا تو عمرو یار نے بھی بادشاہ سے شہزادی کی حفاظت کا وعدہ کر لیا اور پھر اجازت لینے کے بعد وہ دونوں واپس شہزادی کے محل میں آ گئے۔ شہزادی صاحبہ، آپ کیونکہ پہلی بار اس کام میں ہاتھ ڈال رہی ہیں، اس لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر وہاں ذرا سے بھی بزدلی دکھائی تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، عمرو یار نے کہا۔ تم بے فکر ہو عمرو یار، میں بے حد بہادر ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بزدلی نہ دکھاؤں گی، لیکن وہاں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادی نے کہا۔ تم نے دوپٹے کا ایک سرا پہاڑی کے ایک سینگ میں پھنسانا ہوگا اور پھر اس کا دوسرا سرا دوسرے سینگ میں، اس طرح تمہیں اندر جانے کا راستہ مل جائے گا۔ تم نے اندر خزانے والے کمرے میں پہنچنا ہے، راستے میں ڈھانچے ہوں گے، تم نے ان ڈھانچوں سے کم از کم 20 قدم کے فاصلے سے گزرنا ہے کیونکہ ڈھانچے صرف 20 قدم کے اندر اندر حرکت کر سکتے ہیں، عمرو یار نے کہا تو شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1000 تھانوں کو سی کر ایک بہت بڑا دوپٹہ بنایا گیا اور شہزادی اور عمرو یار خادموں سے یہ بڑا سا دوپٹہ اٹھوا کر ان پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے جن پہاڑوں کی غار میں عمرو یار نے بارش میں پناہ لی تھی۔ سفر کرتے کرتے آخرکار وہ ان پہاڑوں پر پہنچ گئے اور پھر انہیں دور ہی سے اونچی سی سنگوں والی پہاڑی نظر آ گئی۔ میں یہاں نیچے کھڑا ہوں شہزادی صاحبہ، آپ دوپٹہ لے کر اوپر چوٹی پر جائیے اور پھر واپس خادموں کو بھیج دیں، عمرو یار نے کہا، اور شہزادی خادموں کو ساتھ لے کر اس سینگوں والی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ عمرو یار نیچے کھڑا انہیں اوپر جاتا دیکھتا رہا، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شہنشاہ جنات کی شرط خود بخود پوری ہو رہی ہے، اس کے خزانے کا راستہ کھل جائے گا۔ شہزادی خادموں کے ساتھ پہاڑی چٹانوں پر چڑھتی ہوئی آخرکار اوپر چوٹی پر پہنچ گئی۔ بلندی اتنی تھی کہ شہزادی اور خادم چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ اوپر پہنچ کر شہزادی نے خادموں کو واپس بھیج دیا اور خود اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ خادم نیچے عمرو یار تک نہ پہنچ گئے۔ تم اب جاؤ، اگر تم یہاں رکے تو شہزادی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، عمرو یار نے خادموں سے کہا، اور خادم گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں دوڑاتے ہوئے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادی اوپر چوٹی پر کھڑی انہیں واپس جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اتنے فاصلے پر چلے گئے تو اسے نظر آنا بند ہو گئے تو وہ 1000 تھانوں والے دوپٹے کے ڈھیر کی طرف گئی۔ اس نے اس کا ایک سرا پکڑا اور اسے لے کر ایک سینگ کی طرف چلی گئی۔ سینگ بہت اونچا تھا اور چٹان کا بنا ہوا تھا۔ دوسرا دوپٹہ لے کر سرے سمیت وہ چٹان پر چڑھی، لیکن سینگ اوپر جا کر بالکل گول ستون کی طرح ہو گیا۔ لیکن شہزادی بے حد بہادر اور نڈر تھی، اس نے اپنی کمر سے رسا باندھ رکھا تھا۔ اس نے کمر سے رسا کھولا اور پھر اس نے اس ستون کے گرد
گھما کر اسے دوبارہ اپنی کمر سے باندھ لیا۔ ساتھ اس نے دوپٹے کا سرا بھی اپنی کمر سے باندھا، اور پھر جس طرح کھجوریں اتارنے والی اونچی کھجور پر رسے کی مدد سے چڑھتے ہیں، اسی طرح شہزادی رسے کی مدد سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ عمرو یار خاموشی سے اسے اوپر جاتا دیکھتا رہا۔ پہاڑ کے ستون کے اوپر والے سرے پر پہنچ کر شہزادی نے اپنے پیر اچھی طرح جمائے، اور پھر کمر سے دوپٹے کا سرا کھول کر اس نے اس کے سرے کو ستون کی اوپر والی نوک میں اچھی طرح باندھ دیا، اور پھر رسے کی مدد سے وہ تیزی سے نیچے اتر آئی۔ اس نے رسہ کھولا اور اسے ایک بار پھر کمر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوپٹے کا دوسرا سرا تلاش کر کے اسے اپنی کمر سے باندھ لیا، اور پہاڑی کے دوسرے سینگ کے پاس پہنچ کر اس کی اوپر والی چٹان پر چڑھ گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے وہی پہلے والی ترکیب استعمال کی اور رسہ ستون کے گرد باندھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوپٹہ ہوا میں تن سا گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر شہزادی نے جیسے ہی دوپٹے کو پہاڑی کے دوسرے سینگ میں پھنسانے کی کوشش کی، ہوا کے زوردار دباؤ کی وجہ سے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہوا میں کسی جھنڈے کی طرح لہراتا ہوا واپس زمین پر جا گرا۔ شہزادی تیزی سے نیچے اتری۔ اس نے دوبارہ دوپٹے کے سرے کو پکڑ کر اپنی کمر کے گرد باندھا اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی واقعی بہادر اور باحوصلہ ہے۔ عمرو یار نے دوبارہ اسے کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس بار شہزادی دوپٹے کے دوسرے سرے کو پہاڑی کے دوسرے سینگ میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ اب دونوں سینگوں کے درمیان پھنسا ہوا دوپٹہ ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ پھر اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمرو یار نے دیکھا کہ چوٹی پر کھڑی شہزادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسرت بھرے انداز میں ہاتھ لہرایا، اور دوسرے لمحے وہ اس طرح چوٹی پر سے غائب ہو گئی جیسے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی ہو۔ دوپٹہ ہوا کے دباؤ سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں اڑتا ہوا دور چلا گیا تھا۔ عمرو یار اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ کافی دیر کے بعد اچانک جس جگہ وہ کھڑا تھا، اس سے سامنے ایک چٹان زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک طرف ہٹ گئی، اور سرنگ نما راستہ اندر جاتا دکھائی دینے لگا۔ عمرو یار نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی نیام سے تلوار نکال کر اسے مضبوطی سے پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ نما راستہ نیچے جا رہا تھا۔ کافی گہرائی میں جا کر عمرو یار ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا، جس کے ایک طرف سیڑھیاں سی اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمرو یار ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں گھوم کر نیچے جا رہی تھیں، اور پھر جیسے اس نے نیچے والی سیڑھی پر قدم رکھا، اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دو زرد رنگ کی روشنی کی لہریں اس کے سامنے سے گزر کر دیوار پر پڑنے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی وہاں تیز روشنی ہو گئی۔ عمرو یار نے دیکھا کہ یہ ایک کمرہ تھا۔ اس کے نیچے والے حصے میں ایک ڈھانچہ موجود تھا۔ اس کے سامنے شہزادی چناریہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ڈھانچے کے ایک ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ زرد رنگ کی روشنی کے دونوں دھاروں والے دیوار کے اوپر ٹنگی ہوئی ایک بڑی سی کھوپڑی کی دونوں آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ ڈھانچے کے ایک ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ زرد رنگ کی روشنی کے دونوں دھارے دیوار کے اوپر ٹنگی ہوئی ایک بڑی سی کھوپڑی کی دونوں آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ عمرو یار فوراً سمجھ گیا کہ شہزادی پکڑی گئی ہے، اور اس زرد رنگ کی روشنی نے اس کا بھی نیچے اترنے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ لیکن وہ عمرو یار تھا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار گھما کر اس کھوپڑی کی طرف پھینک دی، اور تلوار ہوا میں گھومتی ہوئی پوری قوت سے اس کھوپڑی سے جا ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور نہ صرف روشنی کے دونوں دھارے ختم ہو گئے، بلکہ کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے فرش پر جا گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تلوار بھی نیچے فرش پر گری، اور اس کے بھی ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے اس ڈھانچے اور شہزادی کے پاس پہنچ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈھانچے سے 20 قدم کے فاصلے پر رکھا تھا تاکہ ڈھانچہ دوسرے ہاتھ سے اسے نہ پکڑ لے۔ شہزادی اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ وہ پتھر کے مجسمے میں تو تبدیل نہ ہوئی تھی، لیکن اس کا انداز بالکل مجسموں جیسا ہی تھا۔ عمرو یار نے تیزی سے بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور دور ہی سے اسے خنجر سلیمانی کو تاک کر اس ڈھانچے کی کھوپڑی پر دے مارا۔ خنجر ہوا میں اڑتا ہوا اس ڈھانچے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی وہ 20 قدم کے دائرے کے اندر گیا، ڈھانچے کا دوسرا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس نے اڑتے ہوئے خنجر سلیمانی کو پکڑ لیا۔ لیکن جیسے اس نے خنجر سلیمانی کو پکڑا، ایک خوفناک چیخ سنائی دی، اور ڈھانچے کی ہڈیاں یک لک ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئیں، اور اس کے ساتھ ہی شہزادی بھی چیختی ہوئی اچھل کر عمرو یار کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ ڈھانچہ مجھے نظر نہ آیا تھا عمرو، شہزادی نے قریب آ کر قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شہزادی، یہ طلسم گدا ہے، یہاں آنکھیں کھول کر چلنا پڑتا ہے، عمرو یار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑا ہوا خنجر سلیمانی اٹھا لیا۔ مجھے راستے میں بے شمار ڈھانچے نظر آئے تھے، لیکن میں ان سے بچ کر یہاں تک پہنچ گئی، مگر یہ ڈھانچہ مجھے دکھائی نہیں دیا، اور اس نے اچانک مجھے پکڑ لیا، اور مجھے یوں لگا جیسے جسم سے کسی نے روح نکال دی ہو۔ شہزادی نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا،
یہاں سے تو نکلنے کا بھی راستہ نہیں، وہ سیڑھیاں بھی غائب ہو گئی ہیں۔ عمر یار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزادی بھی یہ دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑی۔ واقعی اب ایک بند کمرے میں قید ہو کر رہ گئے۔ ڈھانچے کے بکھرتے ہی سیڑھیاں بھی غائب ہو گئیں۔ گھبراؤ نہیں، میں عمر یار ہوں، عیار الزماں شعلہ تپا موت جادوگراں ہوں، عمر یار نے شہزادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل سے تختی دودی نکالی۔ اسے ہاتھ میں لے کر وہ تختی دودی سے مخاطب ہوا، تختی دودی، ہمیں بتاؤ کہ ہم اس کمرے سے کیسے نکل سکتے ہیں اور شہنشاہ جنات کے خزانے کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عمر یار نے تختی دودی سے کہا تو تختی پر ایک عبارت ابھر آئی، عمر یار، تم اور شہزادی چناریہ دونوں ایک بہت خوفناک طلسم میں پھنس گئے ہو۔ جس کھوپڑی پر تم نے تلوار ماری ہے یہ اسی بطلوس جن جادوگر کی کھوپڑی تھی جو تمہیں غار میں ملا تھا۔ اگر تم تلوار نہ مارتے تو یہ زرد روشنی مڑ کر تم پر پڑتی اور تم فوراً ہلاک ہو جاتے، لیکن تم نے تلوار مار کر اس کھوپڑی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد خنجر سلیمانی کی برکت سے ڈھانچہ تو ختم ہو گیا، لیکن ڈھانچے کے ختم ہونے سے راستے بند ہو گئے۔ اب اس کمرے سے راستہ صرف اسی صورت میں کھل سکتا ہے کہ تم اس ڈھانچے کی ہڈیاں اکٹھی کر کے اسے جلا دو۔ جیسے ہی ساری ہڈیاں جلے گی راستہ کھل جائے گا، لیکن جس راستے پر تم دونوں جاؤ گے وہاں 4 طلسم موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا طلسم ایک گھومنے والا بندر کا ہے۔ اس بندر کی ایک ہی آنکھ ہے۔ تم دونوں میں سے کسی ایک نے تیر چلانا ہوگا۔ اگر وہ تیر گھومتے ہوئے بندر کی آنکھ میں پیوست ہو گیا تو پہلا طلسم ختم ہو جائے گا، ورنہ تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسرا طلسم آئے گا۔ یہ خوفناک مینڈا ہے، اس کے بڑے بڑے نوکدار سینگ ہیں۔ یہ آنے والے پر بجلی کسی تیزی سے حملہ کرتا ہے اور اپنے سینگ مار مار کر اس آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ جیسے ہی یہ مینڈا ٹکر مارنے کے لیے آگے آئے تم بجلی کسی تیزی سے اس کے سینگوں میں کمند ڈال دو۔ اگر تم نے اس مینڈے کے ٹکر مارنے سے پہلے اس کے سینگوں میں کمند ڈال دی تو مینڈا ہلاک ہو جائے گا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تیسرا طلسم آئے گا۔ یہ خوفناک اور انتہائی بدصورت چڑیل ہے جو چیختی ہوئی تم پر حملہ آور ہوگی۔ اس چڑیل کے لمبے لمبے دانت ہیں، یہ انسان کا کلیجہ ایک لمحے میں نکال لیتی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے تمہیں اس کی دونوں آنکھوں میں بیک وقت خنجر اتارنے پڑیں گے۔ اگر خنجر بیک وقت لگ گئے تو چڑیل ختم ہو جائے گی، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور چوتھا اور آخری طلسم سب سے خطرناک اور خوفناک ہے۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا سا بت ہے جس کے ماتھے پر ایک زندہ آنکھ ہے اور اس آنکھ کی پلکیں انتہائی تیز رفتاری سے جھپکتی ہیں۔ تم نے اس بت کے مجسمے پر چڑھ کر اس کی آنکھ میں ہاتھ سے تیر مارنا ہے۔ یہ تیر آنکھ جھپکنے کے درمیانی وقفے میں مارا جا سکتا ہے، اور صرف تیر مارنا ہی نہیں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے اسے باہر بھی نکالنا ہے۔ اگر تم اس کام میں کامیاب ہوگے تو یہ بت درمیان سے پھٹ جائے گا اور تم شہنشاہ جنات کے خزانے کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ یہ تحریر عمر یار نے اونچی آواز میں پڑھی تاکہ شہزادی چناریہ بھی اسے سن لے۔ او، یہ تو چاروں طلسم ہی بہت مشکل ہیں، شہزادی چناریہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شہزادی، ہمیں ذہانت، پھرتی اور چلاکی سے کام لینا پڑے گا، عمر یار نے کہا۔ لیکن ہمارے پاس تو تیر کمان ہی نہیں، شہزادی نے کہا۔ میرے پاس ہیں، عمر یار نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی مقدس تیر کمان نکالی جو اسے ایک بہت بڑے بزرگ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ لیکن یہ تیر کمان جادوگروں کے خلاف تو خود بخود کام کرتی تھی، لیکن جادوگروں کے خلاف اسے اپنا نشانہ بازی کے تخت چلانا پڑتا تھا۔ او، یہ مجھے دو، میرا نشانہ بے داغ ہے، میں اس بندر کی آنکھ میں تیر ماروں گی، شہزادی چناریہ نے کہا۔ دیکھ لو، اگر تمہارا نشانہ غلط ہو گیا تو ہم دونوں ہی مارے جائیں گے، عمرو نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میرا نشانہ آج تک خطا نہیں ہوا، شہزادی نے کہا، اور عمر یار نے مجبوراً تیر کمان اسے دے دی کیونکہ خود اس کا نشانہ اچھا نہ تھا۔ پھر عمرو نے کمرے میں بکھری ہوئی ڈھانچے کی ہڈیاں اکٹھی کی اور زنبیل میں سے آگ لگانے والے پتھر نکال کر اس نے آگ جلائی اور ان ہڈیوں کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی ہڈیاں جلنے لگیں ان میں سے دھواں نکلا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی سامنے والی دیوار درمیان سے پھٹ کر دو اطراف میں ہٹ گئی۔ اب دوسری طرف ایک راستہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ تیار ہو جاؤ شہزادی، عمر یار نے کہا، اور شہزادی نے جلدی سے تیر کمان میں جوڑا اور پھر وہ دونوں اس راستے پر چل پڑے۔ ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک انہیں سامنے تیزی سے گھومتا ہوا بندر دکھائی دیا۔ بندر کسی تیز لٹو کی طرح گھوم رہا تھا۔ شہزادی نے کمان اٹھائی، بندر کی آنکھ کا نشانہ لیا اور ساتھ اس کی تیر کی رفتار اور بندر کے گھومنے کی رفتار کو ذہن میں رکھا اور پھر سانس روک کر اس نے تیر چلا دیا۔ دوسرے لمحے عمر یار کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی کیونکہ شہزادی کا نشانہ واقعی خطا نہ گیا تھا۔ تیر اس گھومتے ہوئے بندر کی آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بندر ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر نیچے فرش پر گرا اور غائب ہو گیا۔ عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑا ہوا تیر اٹھا لیا اور پھر شہزادی سے کمان لے کر اس نے تیر اور کمان دونوں واپس زنبیل میں ڈال دیے۔ اب وہ مینڈا آئے گا۔
لیکن وہ کمند کہاں سے آئے گی؟ شہزادی نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، یہ کام میں کروں گا، امرو نے کہا، اور اس نے زنبیل میں سے ایک کمند نکال لی۔ اس سے معلوم تھا کہ یہ سلیمانی ہے، یہ خود بخود جہاں پھینکنا ہو پڑ جاتی ہے، اسی لیے امرو یار مطمئن تھا۔ پھر وہ کمند کے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے گھماتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے ایک خوفناک آواز نکالتا ہوا ایک بڑا سا خونی مینڈا بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ مینڈا اس قدر خوفناک تھا کہ اس قدر خوفناک آوازیں نکالتا ہوا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا کہ شہزادی کے حلق سے خوف کی شدت سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ ڈر کے مارے امرو یار کے پیچھے چھپنے لگی، لیکن امرو یار کمند سلیمانی کی وجہ سے مطمئن تھا۔ پھر جیسے ہی مینڈا قریب آیا، امرو یار نے کمند گھما کر پھینکی اور سلیمانی کمند بجلی کی سی تیزی سے مینڈے کے دونوں سینگوں میں پڑی، اور امرو یار نے جھٹکا دے کر جیسے ہی کمند کو کھینچا، مینڈا منہ کے بل فرش پر گر پڑا اور پھر تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے اور امرو یار نے کمند نکال لی۔ مینڈے کے ہلاک ہوتے شہزادی بے اختیار خوشی سے اچھلنے لگی۔ واہ واہ، بہت خوب امرو یار، تم واقعی امرو یار ہو، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور خواجہ امرو یار شہزادی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر گلاب کے پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے کمند سمیٹی اور اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ اب تیسرا طلسم چڑیل کا ہے، اس کے دونوں آنکھوں میں بیک وقت خنجر مارنے ہوں گے اور یہ بے حد مشکل کام ہے، امرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ خالص نشانے بازی کا کام تھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو امرو یار، میں نے بتایا ہے کہ میرا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن کیا تمہارے پاس دو خنجر ہو گئے؟ شہزادی نے کہا تو امرو یار نے زنبیل میں سے دو خنجر نکال کر شہزادی کی طرف بڑھا دیے۔ تم فکر نہ کرو، میرا نشانہ اس قدر سچا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی خنجر ماروں تو نشانے پر ہی جا کر لگے گا، شہزادی نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ڈرنا نہیں شہزادی، یہ سب جادو کے طلسم ہوتے ہیں، امرو یار نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر شہزادی دونوں ہاتھوں میں خنجر پکڑے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ امرو یار اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔ ابھی انہوں نے چند ہی قدم بڑھائے ہوں گے کہ اچانک سامنے سے ایک انتہائی خوفناک اور بدصورت چڑیل اپنے دونوں پنجے اٹھائے ان کی طرف بھاگتی ہوئی آنے لگی۔ چڑیل کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے خوفناک دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں چراغوں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ اس قدر خوفناک اور بدصورت تھی کہ بہادر شہزادی اس کی شکل دیکھ کر ہی بری طرح ڈر گئی۔ شہزادی ڈرو نہیں، خنجر مارو، امرو یار نے شہزادی کو ڈرتا دیکھ کر چیخ کر کہا، اور امرو یار کی آواز سن کر جیسے شہزادی کو یک لخت ہوش آ گیا، اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجروں کو بازو گھما کر سامنے سے آنے والی خوفناک چڑیل کی آنکھوں میں مار دیا۔ خنجر ہوا میں اڑتے ہوئے سیدھے چڑیل کی آنکھوں کی طرف بڑھے۔ چڑیل نے بچنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نے اس قدر قوت سے خنجر پھینکے تھے کہ پلک جھپکنے میں دونوں خنجر اس خوفناک چڑیل کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے، اور چڑیل چیخ مار کر نیچے گری اور ایک لمحے میں ہلاک ہو گئی۔ اس کا جسم اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے شیشے کا بنا ہوا ہو۔ شہزادی اور امرو یار دونوں خوشی سے اچھل پڑے، اور امرو یار نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے دونوں خنجر اٹھائے اور انہیں واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ اب آخری طلسم رہ گیا ہے، یہ کام بھی میں ہی کروں گی، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور امرو یار نے زنبیل میں سے ایک تیر نکال کر شہزادی کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تینوں طلسموں کو ختم کرنے سے ان میں بے پناہ اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ اس راستے کے آخر میں ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا بت تھا، جس کا سر چھت سے لگا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے کے درمیان ایک آنکھ تھی جو زندہ انسانوں جیسی تھی، اور آنکھ کے اوپر اور نیچے موجود پلکیں بجلی سے بھی زیادہ رفتار میں مسلسل جھپک رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے آنکھ کھل ہی نہ رہی ہو۔ شہزادی ہاتھ میں تیر لیے اس بت کے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ جب وہ اس آنکھ کے قریب پہنچی تو اس نے کمر سے رسا کھول کر بت کی گردن کے گرد لپیٹا اور پھر اسے کمر سے باندھ لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو چکے تھے، اور اس کے ہاتھ اور بت کی آنکھ آمنے سامنے آ گئے تھے۔ امرو یار نیچے کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ اگر شہزادی کا نشانہ غلط ہو گیا تو وہ دونوں مارے جائیں گے، لیکن بندر اور چڑیل کے مقابلے میں شہزادی کا نشانہ دیکھ کر اس کا حوصلہ کافی بلند ہو گیا تھا۔ شہزادی ہاتھ میں تیر پکڑے غور سے بت کی پلکیں جھپکتی ہوئی دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ حرکت میں آیا، اور دوسرے لمحے امرو اور شہزادی دونوں کے حلق سے خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ شہزادی نے واقعی بت کی آنکھ میں تیر مار کر پلک جھپکنے سے پہلے ہی تیر واپس بھی کھینچ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی شہزادی بھی نیچے گرنے لگی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی، لیکن نیچے کھڑے ہوئے امرو یار نے دونوں ہاتھوں میں سے اسے سنبھال لیا، لیکن چونکہ امرو یار خود دھان باندھ سا آدمی تھا، اسی لیے اوپر سے گزرتی ہوئی شہزادی کا وزن نہ سنبھال سکا اور نیچے فرش پر گرا، اور شہزادی اس کے اوپر آ گری، اور امرو یار کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔
شہزادی اچھل کر کھڑی ہوئی تو عمرو یار پہلو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کراہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ تم نے میری کمر کی ہڈی توڑ دی ہے شہزادی، عمرو یار نے کراہتے ہوئے کہا تو شہزادی بھی اختیار ہنس پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کراہتے ہوئے عمرو یار کو ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ خواجہ عمرو یار، ہم جیت گئے ہیں، ہم نے چاروں طلسم ختم کر کے اب اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے چاروں طلسم ختم کر لیے ہیں اور اب کیا کرنا ہے؟ وہ خزانہ کہاں ہے؟ شہزادی نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں، عمرو یار نے کہا اور اس نے زنبیل میں سے تختی دودی نکال لی۔ تختی دودی، ہم نے چاروں طلسم ختم کر لیے ہیں، اب ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمرو یار نے تختی دودی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ عمرو یار اور شہزادی چناریا دونوں کو مبارک ہو کہ تم دونوں نے یہ ناممکن کام مکمل کر کیے ہیں۔ آج تک کوئی بھی ان میں سے ایک طلسم کو بھی ختم نہیں کر سکا اور تم نے چاروں طلسم ختم کر لیے ہیں۔ اب شہنشاہ جنات کا خزانہ بالکل نزدیک ہے، لیکن ابھی اس کے پاس پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ باقی ہے۔ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک شہنشاہ جنات کا خزانہ تم حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اب تم جس کمرے میں پہنچو گے وہاں ایک انتہائی خوفناک طلسماتی جن رہتا ہے جس کے 10 ہاتھ ہیں۔ وہ انتہائی پھرتیلا اور عقل مند جن ہے۔ تم نے اس کے 10 ہاتھوں کو اس طرح کاٹنا ہے کہ تم اس کے قابو میں نہ آ سکو، کیونکہ تم دونوں میں سے جو بھی اس کے قابو میں آ گیا اس کا جسم مجسمہ بن جائے گا، لیکن وہ صرف بول سکے گا، سن لے گا، حرکت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے دھیان رکھنا۔ عمرو یار نے تختی پر ابری ہوئی تحریر پڑھی تو شہزادی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا خواجہ عمرو یار؟ شہزادی نے کہا۔ تم گھبراؤ نہیں شہزادی، بس ہمت مت ہارنا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے ساتھ عمرو یار ہے، عیار الزماں، برکت تپاں، شعلہ فشاں، موت جادوگراں، عمرو یار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے زنبیل میں سے 2 تلواریں نکال لیں اور ایک کمند۔ اس نے ایک تلوار شہزادی کو دے دی اور دوسری تلوار اپنے ہاتھ میں رکھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے کمند پکڑ رکھی تھی۔ ہم دونوں مل کر اس کے ہاتھوں پر حملہ کریں گے، میں تلوار بھی چلاؤں گا، کمند کی مدد سے اس کے ہاتھوں کو جکڑ بھی لوں گا، اس طرح وہ بے بس ہو جائے گا، عمرو یار نے کہا، اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تلواریں اس جن پر اثر کریں گی؟ شہزادی نے کہا۔ یہ انتہائی تیز تلواریں ہیں، ان سے تو ہاتھی کی گردن کٹ جاتی ہے، عمرو یار نے جواب دیا، اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی ایک دیوار اچانک درمیان سے پھٹ کر دونوں طرف میں سمٹ گئی اور درمیان میں سے ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اور دروازے کو پار کر کے جب دوسری طرف گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت سے بڑے کمرے میں کھڑے دیکھا۔ وہ جس دروازے سے اندر آئے تھے وہ بھی ان دونوں کے اندر ہی آتے خود ہی غائب ہو گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ انسان نہ کوئی جن۔ ابھی وہ دونوں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک کونے سے کسی کے کہکے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے وہاں ایک دیو قامت اونچا اور بڑا جن نمودار ہوا، جن کی شکل انتہائی خوفناک تھی اور اس کے واقعی 10 ہاتھ تھے، اور وہ 10 کے 10 ہاتھ مسلسل تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، آج بڑی مدت کے بعد شکار آیا ہے، اور شکار بھی ایک نہیں 2 ہیں۔ ہا ہا ہا، 10 ہاتھوں والے جن نے کہا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی نے اچھل کر اس کے ہاتھوں پر تلوار کا وار کرنا چاہا، لیکن اس جن نے انتہائی پھرتی سے اپنے ایک ہاتھ سے شہزادی کی گردن پکڑ کر اسے ایک طرف اچھال دیا، اور شہزادی ایک کونے میں بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی، اور وہ جن کہکے لگاتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس جن کے انداز میں اس قدر پھرتی اور تیزی تھی کہ عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ اس کا عام حالات میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے کمند اور تلوار زنبیل میں ڈالی اور جلدی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر لپٹ لی۔ اس طرح وہ اس طلسماتی جن کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے یہ آدم ذات کہاں گیا؟ اس جن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار نے زنبیل میں سے تلوار نکالی اور اچھل کر اس نے جن کے ایک ہاتھ پر تلوار مار دی۔ تلوار کی ضرب سے اس جن کا ایک ہاتھ کٹ کر دور جا گرا اور جن کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن عمرو یار اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے پکڑتا؟ میرا نام عمرو یار ہے، میں یار الزماں ہوں، برکت تپاں، شعلہ فشاں، موت جادوگراں ہوں، عمرو یار نے اونچی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار سے جن کا دوسرا ہاتھ بھی اکھاڑ دیا۔ جن اب سارے کمرے میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنے باقی 8 ہاتھوں سے عمرو یار کو ٹٹول کر پکڑنا چاہتا تھا، لیکن عمرو یار بھلا اتنی آسانی سے کہاں قابو میں آ سکتا تھا۔ الٹا اس نے ایک ایک کر کے اس کے 10 ہاتھ کاٹ ڈالے اور جن نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ عمرو یار نے چادر سلیمانی اتاری اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ خواجہ عمرو، مجھے اس طلسم سے رہا کرواؤ، بے حس و حرکت کھڑی شہزادی چناریا نے چیختے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہو، عمرو نے کہا، اور ایک بار پھر تختی دودی نکال کر اس نے اس سے پوچھا۔ جن ابھی ہلاک نہیں ہوا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دو اور پھر اس کی گردن سے نکلنے والا خون شہزادی پر چھڑکو تو شہزادی ٹھیک ہو جائے گی،
اور اس کے ساتھ ہی شہنشاہ جنات کا خزانہ بھی سامنے آ جائے گا اور شہنشاہ جنات کا سارا طلسم ختم ہو جائے گا۔ عمرو یار نے تختی دودی پر ابھرنے والی تحریر پڑھ کر شہزادی کو سنائی۔ تو جلدی کرو، اس کی گردن کاٹو اور اس کا خون مجھ پر ڈالو تاکہ ہم خزانہ حاصل کر سکیں۔ شہزادی نے بے چین لہجے میں کہا، نہیں شہزادی، یہ خزانہ میں اکیلا لوں گا، تم اب ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہو گی، میں کیوں تمہیں ٹھیک کر کے آدھا خزانہ تمہیں دوں؟ عمرو یار نے اپنی لالچی طبیعت پر مجبور ہو کر کہا، اوہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سارا خزانہ لے لینا، لیکن مجھے ٹھیک ضرور کرو۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، اور پھر عمرو یار نے اس سے پختہ وعدہ لیا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر فرش پر ساکت پڑے ہوئے جن کی گردن پر تلوار چلا دی۔ جن کی گردن کٹ کر ایک طرف گری اور اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ عمرو یار نے خون کو ہاتھ میں جمع کر کے اسے شہزادی پر چھڑکا تو شہزادی ٹھیک ہو گئی، اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو عمرو یار اور شہزادی نے دیکھا کہ 10 بڑے بڑے صندوق اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ عمرو یار نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک صندوق کھولا تو وہ بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹا۔ صندوق کے اندر پتل اور کانسی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تمام صندوق کھول ڈالے، لیکن سب اسی طرح کی فضول چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ او، تو یہ تھا شہنشاہ جنات کا خزانہ؟ لعنت ہے ایسے خزانے پر جس کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی، اتنے طلسموں کو فتح کیا۔ عمرو یار نے بڑے مایوسانہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو شہزادی چناریا بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ سب تمہارے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم لالچ نہ کرتے تو واقعی اصل خزانہ تھا۔ شہزادی نے کہا تو اسی لمحے ایک آواز گونج اٹھی، ہاں یہ اصل خزانہ تھا، سونے اور ہیرے جواہرات کا خزانہ، لیکن عمرو یار کے لالچ کی وجہ سے یہ پیتل اور کانسی میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ آواز سن کر عمرو یار نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے لالچ کیوں کیا، واقعی لالچ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔